بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں وہ مصطفیٰ سب کو جانتے ہیں، اور آج کے محفل پاک کے دو موضوع ہیں قبلہ، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے علی۔ اللہ اکبر۔ اور میں سرکار کی اس حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلے خطیب صاحب عظمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کر رہے تھے، میں اس حدیث کو ابھی سوچ رہا تھا بیٹھ کے، اور میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، قرآن کی عظمت بھی آپ سن لیں گے، علی کی عظمت کو بھی سنیں گے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اس بات کو بڑے دھیان سے سننا۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، قرآن کو کھولیں، الحمد سے پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ انبیاء کا بیان قرآن میں ہے، صحابہ کا بیان قرآن میں ہے، ولیوں کا بیان قرآن میں ہے، تابعین کا بیان قرآن میں ہے، تبع تابعین کا بیان قرآن میں ہے، زمین کا بیان قرآن میں ہے، آسمانوں کا بیان قرآن میں ہے، جنت الفردوس کا بیان قرآن میں ہے، عرش معلیٰ کا بیان قرآن میں ہے، آل نبی کا بیان قرآن میں ہے، غلام نبی کا بیان قرآن میں ہے، سارے نبیوں کا بیان قرآن میں ہے۔ ارے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ نے بیان نہ کیا ہو تو ماننا پڑے گا۔ قرآن میں بھی ہر چیز کا ذکر ہے، علی بھی سب کچھ جانتا ہے۔ پیار سے کہہ سبحان اللہ، ایسے نہیں محبت سے کہیں پھر میں اگلی بات کہوں گا، اور پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن میں جنت کا ذکر ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں اگلا جملہ کہتا جاؤں گا جلدی جلدی۔ قرآن میں جنت کا ذکر، قرآن میں نبیوں کا ذکر، قرآن میں صحابہ کا ذکر، قرآن میں ولیوں کا ذکر، قرآن میں آل نبی کا ذکر، قرآن میں غلام نبی کا ذکر، قرآن میں حشر کا ذکر، قرآن میں نشر کا ذکر، قرآن میں میدان لگنے کا ذکر، قرآن میں جنت میں جانے کا ذکر، قرآن میں کائنات میں آنے کا ذکر، قرآن میں کائنات سے جانے کا ذکر۔ مجھے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، میرے نبی نے فرمایا قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، جہاں قرآن ہوگا وہی علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہی قرآن ہوگا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد سنیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پر سوار ہوتے، ایک قدم رکھتے، دوسرا قدم جانے سے پہلے قرآن مکمل۔ مولا کائنات کو کسی بندے نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن ہو گیا مکمل، بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضور میں بڑا حیران ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا حیرانگی کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کوئی قاری ہو قرآن کا تو وہ قرآن پڑھنا چاہے، ساری رات پڑھتا رہے، ساری رات پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے پوری رات لگ جائے پھر بھی قرآن ختم نہ ہو۔ حافظ قرآن ہو، ساری رات پڑھتا رہے، سارا دن پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے قرآن ختم نہ ہو۔ کوئی عالم ہو، سارا دن پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے قرآن ختم نہ ہو۔ کوئی مفتی ہو، ساری رات پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے قرآن ختم نہ ہو۔
محدث ہو ساری رات پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے قرآن ختم نہ ہو، شیخ القرآن ہو ساری رات پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے قرآن ختم نہ ہو۔ عرض کی آقا اے مولا کائنات، آپ ایک رکعت پہ قدم رکھتے ہیں، دوسری میں جب رکھتے ہیں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اے اللہ کے بندے باقی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، علی کا سر سے پاؤں تک ایک ایک بار قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ فرمایا علی قرآن کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلے ایک دفعہ سبحان اللہ، اور محبت اللہ کو سبحان اللہ، اور پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ میرے پاک مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی قاری ہو سکتا ہے ساری رات اسے لگ جائے، محدث ہو اسے ساری رات لگ جائے، حافظ ہو اسے ساری رات لگ جائے، کوئی مفتی ہو اسے ساری رات لگ جائے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں میں علی ہوں، نبی کا ویر ہوں، زہرا کا شوہر ہوں، حسنین کا پاپا ہوں، ارے میری صرف زبان نہیں پڑتی، علی کا تو جسم کا ایک ایک بال قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک میں قدم رکھا، دوسری میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن مکمل۔ وہ علی تیری عظمت کے صدقے جائیں، تو وہ علی ہے کہ جس کو میرے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا علی میں قیامت تک یہ اعلان کر رہا ہوں، اور یہاں پر کوئی 2-4 صحابہ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں۔ فرمایا علی میں اعلان کر رہا ہوں، یا اللہ حکمت، یا رسول اللہ حکمت۔ میرے نبی نے فرمایا حکمت یہ ہے قیامت تک کچھ وہ ہوں گے جو علی سے چلیں گے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں میں علی کا ویر ہوں، میں محمد عربی ہوں، میں یہ مہر لگا رہا ہوں، علی قیامت تک جو مجھے مانے گا وہ تجھے بھی مانے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا مولا علی کا، ابھی آپ نے حدیث سنی لیکن ایک حصہ پڑھا تھا انہوں نے۔ دوسرا حصہ یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا فہذا علی مولا، یہ دونوں روایتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس پر میں بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو لطف نہ ہے تو میری بات واپس کر دینا۔ قبلہ میرے پاک نبی نے صحابہ کی موجودگی میں یہ اعلان کیا جس کا میں مولا۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، آپ اگر دیکھیں تفسیر کے اندر تو مولا کے محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اور تاریخ کے لکھنے والوں نے بہت زیادہ معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے مدد کرنے والا۔ کیا معنی ہے جی؟ بولے کیا معنی ہے مولا کا؟ مدد کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک جس کی میں مدد کروں گا اس کی علی بھی مدد کرے گا۔ اور پھر میرے نبی نے یہ خاص نہیں کیا کہ میں صرف صدیق اکبر کا مولا ہوں، کہ میں صرف فاروق اعظم کا مولا ہوں۔ فرمایا نانا قیامت میں ہر شے کا میں بھی مولا ہوں، علی بھی مولا ہے۔ تو میں ذرا گردان پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی میں صدیق اکبر کا مولا، تو بھی صدیق اکبر کا مولا۔ ایسے نہیں پیار سے کہے سبحان اللہ۔ فرمایا علی میں صدیق اکبر کا مولا، تو بھی صدیق اکبر کا مولا۔ میں فاروق اعظم کا مولا، تو بھی فاروق اعظم کا مولا۔ میں عثمان غنی کا مولا، تو بھی عثمان غنی کا مولا۔ میں حضرت ابو ہریرہ کا مولا، تو بھی حضرت ابو ہریرہ کا مولا۔ میں حضرت عباس کا مولا، تو بھی جناب عباس کا مولا۔ میں جناب عبداللہ کا مولا، تو بھی جناب عبداللہ کا مولا۔ فرمایا پیارے علی میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مولا، تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا مولا۔ میں امام شافعی کا مولا، تو بھی امام شافعی کا مولا۔ میں امام مالک کا مولا، تو بھی امام مالک کا مولا۔ میں امام احمد بن حنبل کا مولا، تو بھی امام احمد بن حنبل کا مولا۔ فرمایا اے علی تیرے غلام 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوٹ کمروں میں بیٹھ کے یہی کہیں گے یا رسول اللہ جس کا تو مولا اس کا علی مولا۔ میرا نبی داتا علی کا مولا، سونا علی داتا علی کا مولا۔ میرا نبی فضل شاہ علی کا مولا، سونا علی فضل شاہ علی کا مولا۔ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے
جس کے علی مولانا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ادھر ہی کوئی میں دوسری کوئی گل کی جو سمجھ رہی ہوں کہ پیار والا کو سبحان اللہ. یہ کتنی پیاری حدیث ہے سرکار کی. اور دوران خطبہ میں نے جو حدیث پڑھی اس کو صاحب شرف المصطفیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, عربی کے اندر کتاب ہے, اور صاحب ریاض النظرہ یہ بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں من سرہ ان ینظر الی آدم فی علمہ, حضور نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھے, وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ, ابراہیم علیہ السلام کے علم کو دیکھے, وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ, حضرت نوح علیہ السلام کے فہم کو دیکھے, وَإِلَىٰ یحییٰ بن زکریا فِي زُہدِهِ, جو بندہ چاہتا ہے یحییٰ بن زکریا کے زہد و تقوی کو دیکھے, وَإِلَىٰ موسیٰ بن عمران فِي بطشِهِ, اور جو چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ اور بطش کو دیکھے, فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب, اسے چاہیے مولا کائنات کو دیکھ لے. اب اگر ایک بات کو لے لے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو, ان میں سے ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی ساری چیزوں کا علم سکھایا. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم, جس کا نام آدم علیہ السلام نہ جانتے ہو. آدم علیہ السلام ساری کائنات کی ہر چیز کا نام جانتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کا علم کون ہے؟ مولا علی. تو آپ ابھی نہیں سمجھے, آدم علیہ السلام بھی جانتے ہیں, مولا علی بھی سب کو جانتے ہیں. تو سرکار کے علم کی ایک اور بات, میرے پاک نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں مختصر کر کے آ رہا ہوں بس اختتام کی طرف. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے, لیکن اس پر جو ایک دو میں باتیں عرض کرنے لگا وہ آپ نے توجہ سماعت کرنی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر میرے آقا کی ذات, علی ہے دروازہ. بڑی دھیان سے اس بات کو سننا ہے آپ نے, علم کا شہر. اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, پیارے محبوب ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب دیا. کیا بے حد و بے حساب دیا؟ فرمایا محبوب علم دیا, حد کوئی نہیں. سبحان اللہ. کمال دیا, حد کوئی نہیں. اختیار دیا, حد کوئی نہیں. حسن دیا, حد کوئی نہیں. پیارے محبوب جو کچھ دیا حد ہی کوئی نہیں. 14 صدیاں تو بعد جناب مولوی آ کے نبی پاک تو اتنا جانتے تھے, میں کہ فٹے منہ تیرا, نہ تیری قبر اچھی نہ تیرا حشر اچھا. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, 14 صدیاں گزرنے کے بعد جو بندہ یہ کہے نبی تو ہمارے جیسے تھے, معذاللہ چلتے تھے, پھرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, بیٹھتے تھے, میں اسے مسئلہ دینا چاہتا ہوں, وہ جہنمی کتے اپنی زبان سنبھال کے بات کر, میرا نبی تو وہ ہے. اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے, اشارہ کرے تو سورج کو واپس لوٹا دے. میرے نبی جیسا تو نبیوں میں کوئی نہیں ہے. ایسے نہیں بابا سے کیا سبحان اللہ. میرے نبی جیسا نبیوں میں کوئی نہیں ہے. جن کا عقیدہ محبت سے کیا سبحان اللہ. میرے نبی جیسا نبیوں میں کوئی نہیں ہے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی ہیں سارے حسن و جمال کے بہتر بن کے آئے. جتنے نبی ہیں سب نے رب کی توحید کا اعلان کیا, رسالت کا اعلان کیا, لیکن ساتھ یہ بھی کہا محمد جیسا کوئی نہیں ہے. ارے نبیوں میں جب میرے نبی جیسا کوئی نہیں تو امتیوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری بارگاہ میں جو ایک دفعہ آئے گا علی کی بارگاہ میں 2 دفعہ جانا پڑے گا. اور مطلب کیا ہے؟ علی سے چلنے والے نبی سے تعلق کوئی نہیں ہوتا, نبی سے تعلق انہی کا ہوتا ہے جو میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ علی گل ہو کے آؤ, ایک دفعہ علی گل ہو کے جاؤ. سونے علی گل ہو کے آنا پائے گا تو پھر تمہیں کچھ لبے گا, اس طرح لبنا کوئی نہیں. سمجھ آئی جی؟ میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. حدیث یاد ہے نا آپ کو, قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. اب آ جائیے ادھر تھوڑا سا.
کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کائنات میں جس میں رد و بدل نہ ہوا. تورات کو دیکھ لیں رد و بدل ہوا, انجیل کو دیکھ لیں رد و بدل ہوا, صحیفوں کو دیکھ لیں رد و بدل ہوا, زبور کو دیکھیں رد و بدل ہوا. کتابوں میں رد و بدل ہوتا رہا. یہ مین کتابیں جو میں نے گنوائی ہیں, باقی تو بہت زیادہ کتابیں ہیں, ہر کتاب میں رد و بدل ہوتا رہا. قرآن کی باری ہے, اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تیری عزت کا سوال ہے, تو میرا محبوب ہے, تیرے سینے پر جو قرآن اتاروں گا تیری بھی حفاظت میں کروں گا, قرآن کی بھی حفاظت میں کروں گا. اور نبی پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تورات, زبور, انجیل کسی کتاب کے بارے میں میرے نبی رب نے یہ نہیں کہا کہ میں خود محافظ ہوں. قرآن کی باری ہے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہا اس کو نازل بھی ہم نے کیا, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. یا اللہ بہت فرمایا اس لیے یہ ہے میرے محبوب کی کتاب, میرا محبوب بھی لاجواب ہے, کتاب بھی لاجواب ہے. قیامت تک میں آنے والوں کو یہ بتاؤں گا نہ محبوب کی ذات میں کوئی شک ہے نہ قرآن مجید میں کوئی شک ہے.